دو عورتیں جو حضرت عمر کی خادمہ تھیں حلقہ اسلام میں داخل ہو گئیں۔ ان میں سے ایک کا نام لبنیہ اور دوسرا کا نام زنیرہ تھا۔ عمر رضی اللہ حضرت بلال رضی اللہ کے مالک کی طرح شکیل قلب نہ تھے کہ ان کنیزوں کو بندوا کر تپتی ہوئی زمین پر پھینک دیں، بلکہ انہوں نے ان دونوں کو کوڑوں کی سزا کا مستحق سمجھا اور ان سے کہا کہ میں اس وقت تک تم پر کوڑے برساتا رہوں گا جب تک دو باتوں میں سے ایک پوری نہ ہوگی۔ تم محمد کے دین کو چھوڑ دو یا تمہاری جان نکل جائے۔ اگرچہ ان دونوں کنیزوں کا بدن لہو لہان ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے محمد کے دین کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ یہاں ایک بار پھر حضرت ابوبکر ان کنیزوں کی مدد کو آگے بڑھے اور عمر سے کہا کہ وہ ان کنیزوں کو ان کے ہاتھ فروخت کر دیں۔ عمر نے دونوں کنیزوں کو حضرت ابوبکر کے ہاتھوں فروخت کر دیا اور انہوں نے دونوں کو آزاد کر دیا۔ ابو جہل کی ایک کنیز جس کا نام سمیہ تھا مسلمان ہو گئی تو ابو جہل نے انہیں بلایا اور یہ حکم دیا کہ فوری طور پر نئے دین سے دستبردار ہو جاؤ۔ سمیہ نے جواب میں کہا میں محمد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتی۔ ابو جہل نے طیش میں آ کر اپنی ناتواں کنیز پر تازیانے برسانے شروع کر دیے اور انہیں اتنا مارا کہ وہ نڈال ہو کر زمین پر گر گئیں۔ حضرت ابوبکر اس واقعے سے مطلع ہو گئے اور وہ ابو جہل کے گھر پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ سمیہ بے جان زمین پر پڑی ہوئی ہیں۔ حضرت ابوبکر نے ابو جہل سے کہا کہ میں اس کنیز کو خریدنا چاہتا ہوں۔ ابو جہل بولا کہ میں اسے نہیں بیچنا چاہتا۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ اے ابو جہل، اگر تو سمیہ کو فروخت کرنے پر رضامند ہو جائے تو میں تجھے 100 دینار ادا کرنے پر تیار ہوں۔ ابو جہل گھررایا کہ میں اسے نہیں بیچوں گا۔ حضرت ابوبکر نے قیمت بڑھا دی اور بولے کہ میں تمہیں سمیہ کے بدلے 150 دینار دینے کو تیار ہوں، لیکن ابو جہل کی ضد برقرار رہی اور وہ بولا کہ میں سمیہ کو فروخت نہیں کروں گا۔ حضرت ابوبکر قیمت بڑھاتے رہے، لیکن ہر بار ابو جہل کا جواب وہی تھا کہ اپنی لونڈی کا سودا نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت ابوبکر نے جو اپنی ساری دولت اسلام کی راہ پر خرچ کر چکے تھے، جب یہ دیکھا کہ ابو جہل کسی طور بھی سمیہ کو فروخت کرنے پر تیار نہیں تو انہوں نے ایک نئی تجویز پیش کی اور ابو جہل سے کہا کہ اگر تو سمیہ کو میرے ہاتھوں فروخت کرنے پر راضی ہو جائے تو میں تجھے ابل قاضیہ دینے کو تیار ہوں۔ ابل قاضیہ بادیہ نشین عربوں کی مخصوص اصطلاح کا نام تھا۔ اس کا اطلاق دراصل ان اونٹوں پر ہوتا تھا جو کسی کے قتل کے بدلے میں اس کے لواحقین کو دیے جاتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں ابل قاضیہ اس خون بہا کا نام تھا جو مقتول کے ورثاء کو ادا کیا جاتا تھا اور اس عنوان سے منہ مانگی رقم طلب کی جا سکتی تھی۔ ابو جہل کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اتنی قدورت اور عداوت موجود تھی کہ وہ منہ مانگی قیمت پر بھی اپنی کنیز کو حضرت ابوبکر کے ہاتھوں فروخت کرنے پر رضامند نہ ہوا۔ حضرت ابوبکر نے اس دن تک 6 بردوں کو خرید کر آزاد کر دیا تھا جن میں 2 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں، لیکن اس بار وہ سمیہ کو رہائی دلانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جب قریش کی عورتوں نے یہ سنا کہ سمیہ ہر روز ابو جہل کے گھر میں تازیانے کھاتی ہے لیکن اسلام کو چھوڑنے پر تیار نہیں، تو وہ ابو جہل کے پاس سفارش لے کر گئیں اور اس سے درخواست کی کہ وہ اس عورت کو تازیانے مارنا بند کر دے جس نے قریش کی بے شمار عورتوں کی مدد کی ہے، لیکن ابو جہل نے ان کی درخواست کو بھی ٹھکرا دیا۔ ابو جہل نے سمیہ پر اتنے کوڑے برسائے کہ ان کا سارا بدن خون ہو گیا اور ان میں ہلنے جلنے کی سکت نہ رہی، لیکن وہ اس کے باوجود یہی کہتی رہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے روگردانی نہیں کر سکتی۔ جب ابو جہل اپنی کنیز کے ایمان کو بدلنے میں ناکام ہو گیا تو اسے قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ایک دن حضرت سمیہ کو خانہ کعبہ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، اور جب اہل مکہ وہاں جمع ہو گئے تو ابو جہل نے اتمام حجت کے طور پر حضرت سمیہ سے پوچھا کہ آیا تو اب بھی محمد کے دین کو چھوڑنے پر تیار نہیں؟ حضرت سمیہ نے جواب دیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو ہرگز نہیں چھوڑوں گی۔ ابو جہل نے جہلا کر کہا پھر میں تجھے یہیں اور اسی وقت موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ اس کے بعد ابو جہل نے اہل مکہ کی آنکھوں کے سامنے اپنا نیزہ اتنی قوت سے حضرت سمیہ رضی اللہ کے سینے میں گھونپ دیا کہ نیزے کا سرا اس ناتواں عورت کی پیٹھ سے باہر نکل آیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ اسلام کی راہ میں شہید ہونے والی پہلی خاتون تھی۔ روایت ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سمیہ کی رہائی کے سلسلے میں حضرت ابوبکر کی جدوجہد سے آگاہ ہوئے تو انہوں نے ابوبکر کے حق میں دعا کی کہ خدا تیرے چہرے کی درخشندی کو برقرار رکھے۔ سمیہ کے قتل کے بعد قریش کے سرکردہ لوگوں میں سے 4 افراد نے جن میں ابو سفیان، ابو لہب اور اس کی بیوی جمیل بھی شامل تھی، یہ پابندی لگا دی کہ مکہ کا رہنے والا کوئی شخص آج کے بعد اپنا کوئی غلام یا کنیز ابوبکر کے ہاتھوں فروخت نہیں کرے گا۔ وہ لوگ یہ جان چکے تھے کہ اسلام کو غریب طبقہ اور خاص طور پر غلاموں میں تیزی سے مقبولیت حاصل ہو رہی ہے، اور جو غلام بھی مسلمان ہو جاتا ہے ابوبکر اسے خرید کر آزاد کر دیتے ہیں۔